الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سیام رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے. اس ماہ نور کی برکتیں مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہیں. بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ ہمارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس ماہ نور کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دی جائیں. 6 دن گزر بھی گئے، بقیہ ایام بھی تیزی سے یوں ہی گزر جائیں گے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ سیام ہو. اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اس مہینے کے دامن میں ہیں. گناہگاروں کو بخشش و مغفرت کے پردوں میں یہ مہینہ ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ اشرا جو چل رہا ہے پہلے 10 دن، یہ اشرائے رحمت ہے. اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. اس کا پہلا حصہ اشرائے اول رحمت ہے، دوسرا حصہ بخشش و مغفرت کا پروانہ دینے آیا ہے، اور تیسرا اشرا جہنم کی آگ سے آزادی کا سندیسہ ہے. اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں لیے یہ مہینہ جلوہ فراز ہوا. اس کے چاروں اجتماعات جمعۃ المبارک کے اور لیلۃ القدر کے انشاءاللہ مرکز مصطفیٰ میں نصیب ہوں گے، تو بہت ساری برکتیں مجھے آپ کو نصیب ہوں گی. آج اسلام کے حوالے سے چند باتیں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ کو مجھے اللہ اسلام کے حقیقی ثمرات نصیب فرمائے. اسلام ہمارا دین ہے اور ہم جینا مرنا اسلام پہ چاہتے ہیں. اسلام ہے کیا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے حضور علیہ السلام سے یہ سوال متعدد موقعوں پہ پوچھا گیا، اور حضور نے جو پوچھنے والے تھے ان کے نفسیات کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، یا اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی حضور نے اسلام کی اس انداز سے اس کی تشریح فرمائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف روایت ہے، فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کوئی کسی اعلیٰ عہدیدار، کسی منصب دار کے پاس بیٹھتا ہے تو پھر وہ واپسی اپنے دوستوں میں آ کے بڑے فخری انداز میں کہتا ہے کہ ہم فلاں صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.
کوئی عالم دین صوفیاء فقیروں اور درویشوں کے پاس بیٹھنے کی عادت رکھتا ہے تو اس کا اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے کہ میں فلاں عالم دین کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، ایک دن بیٹھا تو یہ واقعہ ہوا. تو لوگ اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے، کیا گھڑیاں ہوں گی، کیا لمحے ہوں گے، نور برستا ہوگا، انوار کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص آیا جس کا لباس بہت سفید تھا، چٹا سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا. شدید و سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے. لباس الجھا تھا، اجلا ہوا تھا اور سفید اور شفاف تھا، اور بال گھنے تھے اور انتہائی سیاہ بال تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے بشرے سے، اس کے لباس سے، اس کی وضاحت سے نہیں لگتا تھا کہ وہ مسافر ہے. مسافرت کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے. آج کل بھی کوئی سفر سے آئے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر سے آیا ہے، لیکن اس زمانے میں تو مسافر کی صورت ہی بتاتی تھی کہ یہ سفر کی صعوبتیں سہتے ہوئے آیا ہے. لیکن وہ اس طرح تازہ بتازہ تھا، چہرہ اس کا کھلا تھا، لباس اس کا اجلا ہوا تھا، سفید اور شفاف تھا، کوئی سلوٹ نہیں پڑی تھی، اور اس کے بال گھنے اور سیاہ تھے. تو مسافر لگتا نہیں تھا، آثار سفر اس کے چہرے سے نمایاں نہیں تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور مقامی بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی نہیں تھا کہ جو اسے پہچانتا ہو. مدینہ المنورہ کے واسی ایک دوسرے کو جانتے تھے، کوئی اتنا پھیلا ہوا شہر نہیں تھا کہ کوئی لوگوں کی آپس میں شناسائی نہ ہو. ایک دوسرے کو شکل سے بلکہ ناموں سے جانتے تھے. تو کہا ہم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا. مطلب کیا کہ وہ شہر کا واسی نہیں تھا. تو پھر وہ مسافر تھا، لیکن مسافر لگ نہیں رہا تھا. شدید سفید لباس پہنا تھا، گھنے سیاہ بال تھے، اور حضور کی خدمت میں وہ شخص آیا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ لیے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. اور ووضع کفیہ الی فخذیہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پہ رکھے. جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے رانوں پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، تو اس طرح اس نے دونوں ہاتھ رکھے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کے بعد عرض گزار ہوتا ہے. وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے، اسلام کی خبر دیجیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز ادا کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تیرے پاس استطاعت ہے تو حج کر. قال صدقت،
کہنے لگا آپ نے بالکل سچ کہا. فقال فعجبنا له يسأله ويصدقه. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر اس نے حضور سے احسان کے بارے پوچھا، ایمان کے بارے پوچھا، قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے پوچھا. حضور بتائیں تو وہ کہے ہاں ہاں آپ نے سچ کہا ہے. ہمیں بڑا عجیب لگے اور تعجب ہو کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی پھر اس کی تصدیق کرتا ہے. خیر وہ اٹھ کے چلا گیا. مجلس پہ سکوت طاری ہے، صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب ہے. پھر حضور نے خود ہی فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اس کا رسول جانے. تو حضور نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو جبریل آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھنے کا سلیقہ بتاتے ہیں کہ محبوب کی چوکھٹ پہ بیٹھے تو دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے سوال جو کیا تھا، جو آج کا میرا موضوع ہے، وہ ہے اسلام. اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود حقیقی ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں. نماز تو ادا کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، توفیق ہو تو حج کرے. تو یہ اسلام ہے کہ ایمان بھی لایا جائے اور اعمال صالحہ بھی بجا لائے. اللہ اکبر. ایک اور روایت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے پچھلے دن ایک صاحب ملے تو مجھے کہنے لگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس کیسے آیا. تو وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے کہ میں بڑا دنیا میں یوں کھبا ہوا تھا تو بس ایک صاحب نے مجھے بتایا تو یہ کہانی. تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں اب سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس ماحول سے وابستہ ہوا ہے تو اس کو بھی اپنی کہانی یاد ہے کہ میں کیسے پلٹ کے یہاں آیا. تو وہ کتنے خوش نصیب تھے اور اپنی کہانیاں کیسے انہیں یاد ہیں جو کفر سے نکل کے ایمان کی روشنی میں آئے تھے. تو حضرت عدی بن حاتم تائی کا بیٹا اپنے ایمان کا واقعہ بیان کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال اسلم تسلم. حضور نے فرمایا اسلام لے آؤ تمہیں امن ملے گا، تمہیں سلامتیاں ملے گی. قلت مل اسلام. میں نے کہا حضور مجھے بتائیے اسلام ہے کیا جس کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں، وہ اسلام ہے کیا؟ وقال، اور حضور نے ارشاد فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا سچا رسول ہوں. وتؤمن بالاقدار کلھا، اور تو تمام قدروں پر ایمان لائے، اقدار پر ایمان لائے. لخیرہا وشرہا، اچھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر. حلوہا ومرہا، وہ کڑوی ہو یا میٹھی ہو، تو تقدیر پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے اور میرے پہ ایمان لائے. یہ اسلام ہے. تو حضور نے مختصراً اسلام کی یہ توضیح ارشاد فرمائی. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے عرض کی ای الاسلام خیر، حضور بہتر اسلام کون سا ہے؟ اسلام کی کون سی صورت ہے جو اچھی ہے؟ تو آقا کریم نے اسے جو جواب دیا وہ بھی سنیے اور اسلام کی جامعیت کا اندازہ کیجیے. صرف مخصوص عبادات کا نام اسلام نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مخصوص عبادات کریں گے تو یہ ہمارا اسلام ہے. یہ اسلام میں داخل ہیں چیزیں، لیکن اسلام بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں عقائد بھی آتے ہیں، اعمال بھی آتے ہیں،
اخلاقیات بھی آتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ ہے۔ تو صرف عبادات پر اسلام کی تعریف کو کہہ دینا کہ صرف مخصوص عبادات کا نام اسلام ہے، تو یہ اسلام کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضور کی مختلف احادیث اگر ہم اپنے مطالعہ میں رکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ زندگی کو کس خوبصورتی سے گزارنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، تو یہ اسلام ہے۔ تو اس نے پوچھا حضور مجھے بتائیے کہ سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے، جس کو پہچانتا ہے جس کو نہیں پہچانتا سب کو سلام کرے۔ یہ ہے اسلام۔ جو بھی تجھے ملے اس کو کہے السلام علیکم۔ یہ تحیت المسلم ہے، یہ مسلمان کا تحیت ہے۔ ہر قوم کا ملاقات کے وقت کوئی باہمی ملاقات کا کلمہ ہوتا ہے جس کو وہ بولتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتے ہیں، کوئی نمستے کہتے ہیں، کوئی کچھ بولتے ہیں۔ اب اسلام کا تحیت کیا ہے؟ تحیت المسلم السلام علیکم۔ تو یہ ایک ضمانت ہے جو ہم اپنے مومن بھائی کو دیتے ہیں۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو ہم اپنے مومن بھائی کو کہتے ہیں کہ میرے مومن بھائی تو پریشان نہ ہو، تیری جان، تیری آبرو، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو میری جانب سے محفوظ ہے، تجھے میری جانب سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں السلام علیکم، میری جانب سے بے خوف ہو جا۔ تو وہ بھی آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اگر تو مجھے ضمانت فراہم کرتا ہے تو پھر میں بھی تجھے ضمانت دیتا ہوں، تیری آبرو، تیری عزت اور تیری ناموس، تیرا مال، تیری جان میری جانب سے محفوظ ہوگی۔ یہ ہم ایک دوسرے کو ضمانتیں دیتے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے کو ضمانت دیں تو پھر اس میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ کسی کو السلام علیکم کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ضمانت فراہم کر دی۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک قیدی کو سزائے موت کا حکم ہوا، تو اس سے پوچھا گیا تیری کوئی آخری آرزو؟ تو کہا میں بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے کہا گیا کہ ایک قیدی ہے، اس کو سزائے موت ہے، تو اس کی آخری آرزو یہی ہے۔ اس نے کہا لے آؤ اسے۔ دربار سجا تھا، وہ شخص داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے ہی کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ اب اس کی آرزو آخری پوری ہو گئی، کہا اس کو لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو، چونکہ یہی اس کی سزا ہے۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ سلامت میری سلامتی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے کب دی ہے؟ کہا آپ نے کہا نہیں وعلیکم السلام۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے سلامتی کی ضمانت دے چکے ہیں۔ تو بادشاہ مسکرا کے کہنے لگا اسے چھوڑ دو۔ تو السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام، یہ گویا ایک قسم کی ضمانت ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ہم جب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی خلوص سے پڑھا گیا اور جواب مل گیا حضور کی جانب سے، پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ اگر اس زبان سے نکل گیا کہ وعلیکم السلام، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو، تو پھر بتاؤ کہ حشر کی دھوپ تنگ کرے گی؟ جب انہوں نے کہہ دیا سلامتی ہے تو پھر سلامتی ہی سلامتی۔ حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو 3 مرتبہ اس کے دروازے پہ دستک دیتے اور ہر دستک کے ساتھ کہتے السلام علیکم۔ تو اگر جواب آتا ٹھیک، تو 3 مرتبہ بھی اگر جواب نہیں آیا تو حضور واپس پلٹ جاتے اور دوبارہ پھر کبھی صحیح۔ ہمیں یہی آداب سکھائے گئے ہیں کہ جب کسی شخص کو مخاطب کرو، اس کے
گھر پہ دروازے پہ دستک دو تو 3 مرتبہ دستک دو. اگر وہ جواب نہیں دے رہا تو پھر دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھ نہ جاؤ کہ اٹھنے ہی نہ پاؤ، بلکہ پھر صحیح آداب یہی ہیں کہ دستک دے کے ایک سائڈ پہ ہو جائے، ایک طرف میں کھڑے ہو جاؤ. 3 مرتبہ کے بعد واپسی. اور میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ جو موبائل ہے یہ اس دور کی ایجاد ہے، اس کا ادب بھی اس سے ہی سمجھنا چاہیے. کسی کو فون کریں تو 3 مرتبہ اگر بیل گئی ہے اور اس نے جواب نہیں دیا تو پھر کسی اور موقع پہ آپ دوبارہ زحمت دینا. بچے کو موبائل پکڑا کے ڈیوٹی نہ لگا دینا کہ جتنی دیر تک وہ جواب نہیں دیتا آپ نے بیل ہی دیتے رہنا. تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ کسی کو اذیت دینے والی بات ہوتی ہے. تو حضور 3 مرتبہ کسی کے دروازے پہ دستک دیتے، السلام علیکم کہتے، جواب نہیں آیا تو حضور تشریف لے جاتے. حضور ناراض نہیں ہوتے کہ میں نبیوں کا امام ہوں اور تم نے دروازہ نہیں کھولا. اللہ اکبر. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ الجھ پڑتے ہیں. بعض کا کوئی فون کرے اٹینڈ نہ ہو تو بعد میں جب دوبارہ بات ہو تو وہ پہلے شکوے کی زبان کھولتا ہے. اچھا، اللہ کے محبوب نے دستک دی اور السلام علیکم کہا. اس نے حضور کا لہجہ پہچان لیا اور دروازے کے سوراخوں سے دیکھ بھی رہا تھا کہ حضور ہیں، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا اور دھیرے سے دل ہی دل میں کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر دستک دی اور کہا السلام علیکم، تو وہ جی ہی جی میں بولا وعلیکم السلام. تیسری مرتبہ حضور نے پھر دستک دی اور پھر فرمایا السلام علیکم، تو وہ دل ہی دل میں بولا وعلیکم السلام. حضور واپس پلٹے تو اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور میرے تو وقت جاگے کہ آپ آئے، تشریف لے آئیے، یہ گھر بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا خادم ہوں، میں ابھی آپ کا نوکر ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تو 3 مرتبہ دستک دی تھی، جواب نہیں آیا تو میں جا رہا ہوں. تو اس نے عرض کی حضور میں نے 3 بار سنا تھا لیکن میں قصداً ہولے ہولے بولتا رہا. میری آرزو یہ تھی آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ان کی زبان سے اگر وعلیکم السلام کے لفظ نصیب ہو گئے تو پھر برکت ہی برکت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کثرت سے حضور پہ درود پڑھو. فرمایا کہ میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں. اللہ اکبر. تو فرمایا اسلام، بہتر اسلام یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے، جس کو پہچانتا ہے جس کو نہیں پہچانتا ان کو سلام کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت ہے جو آپ نے کئی بار علماء سے سماعت کی ہوگی، اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کے سجدے زیادہ ہیں، جو رکوع زیادہ کرتا ہے، جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے. یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے. اللہ کے حضور نیاز مندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہاں جو ارشاد فرمایا گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، زبان سے تیر نہ برساتا رہے. بعض لوگ اس ذوق میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں، اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کڑواہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں. سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. میرے حضور علیہ السلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے. فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں. تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے، سخت بات بھی کر لیتا ہے، لیکن کوئی ماجرا ہوتا تو میرے حضور سختی نہ فرماتے، کسی کا نام لے کے نہ کہتے، بلکہ فرماتے بعض لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے. مسجد نبوی میں ایک بدو آیا اور وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا. کچی مسجد کے زمانے میں تو وہ ایک گوشے میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا.
اور یہ کوئی یہاں کرے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً صحابہ دوڑے اور اس کو مارنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، لیکن میرے حضور نے دیکھا تو فرمایا رک جاؤ، اب بیٹھ گیا ہے تو اس کو قضائے حاجت کر لینے دو، بعد میں پانی بہا دینا۔ اور پھر جب اس نے پیشاب کر لیا تو اس کو بلایا، کہا یہ مسجدیں بول و براز کے لیے نہیں، ذکر و فکر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی نوکری کی ہے، خدمت رسول اللہ 20، حضور میں نے حضور کی خدمت جو ہے وہ 10 سال کی ہے، لیکن 10 سال میں ایک جو ہے وہ لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ حضور نے مجھے اف کہہ کے بھی پکارا ہے، بلکہ بعض کا طوطا بچہ تھا تو برتن ٹوٹ جاتے تھے، برتن جب ٹوٹ جاتے تھے تو جو ازواج تھی تو ان کی طبیعت میں غصہ آنے لگتا، تو قبل اس سے کہ وہ کچھ کہتی تو حضور پہلے فرماتے اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی، اور ازواج کو بھی کچھ نہ کہنے دیا۔ اللہ اکبر! تو یہ حضور کی شفقت ہے۔ تو اسلام محبت کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، حسن سلوک کا نام ہے، باہمی محبت اور الفت کا نام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاحۃ والمراء ان کان صادقا، کہ اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوگا جب تک وہ مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ ایک تو ہے کہ جھوٹ کسی مقصد کے لیے بولنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنے نفع کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کے ضرر کے لیے جھوٹ بولنا، وہ تو کبھی ہے ہی ہے۔ بعض اوقات انسان باتوں باتوں میں مزاحن کوئی بات کر دیتا ہے اور اس میں جھوٹ ہوتا ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ ایمان کامل اتنی دیر تک نہیں ہو سکتا جب تک مزاحن بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دیا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ والمرا وان کان صادقا، اور اگرچہ تو سچا بھی ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، کسی بھائی سے کسی دوست سے الجھاؤ ہو گیا اور تو سچا ہے اور تو اپنی سچائی کے لیے اس سے الجھے اور جھگڑا پھیل جائے تو تو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ جھگڑا مٹانے کے لیے سچا ہونے کے باوجود بھی ترک کر دیا جائے اور مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، جب تک یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ اور جو اہتمام سے جھوٹ بولیں، اپنے مقاصد مذمومہ کے لیے جھوٹ بولیں، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے جھوٹ بولیں، دھوکہ دہی کے لیے، دجل و فریب کے لیے جھوٹ بولیں، تو ان کا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ میرے حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے، آخر بشر ہے، کمزوریاں تو ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر تیسری بات میرے حضور سے پوچھی کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ رچ بس تو نہیں گیا ہوا۔ میرے حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوک کاٹتا ہے، پیاس کاٹتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے روزے میں تو ان چیزوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے جو جائز اور مباح تھے، کھانے جائز تھے، پاکیزہ تھے، طیب تھے، طاہر تھے۔ ماہ سیام نے کہا کہ دن کے وقت وہ نہیں لیں گے۔ میری زبان کانٹا بن رہی ہے، حلق میرا اس وقت خشک ہو رہا ہے، کوئی مجھے آب زمزم نکال کے دے کہ جناب یہ 2 گھونٹ لے لیجئے، میں آب زمزم لے کر آیا ہوں، اور مدینہ المنورہ کے باغوں کی پکی ہوئی یہ کھجور ہے، تو جناب یہ لے لیجئے، اس سے طیب اور طاہر مشروب اور معقول اور کیا ہو سکتا ہے؟
لیکن کیا میں وہ آب زمزم پیوں گا؟ کیا وہ کھجور کھاؤں گا؟ جو چیز میرے لیے محبوب